بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 373۔ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ فقی سے روایت کی ہے، جو ابن اشعث کے ساتھ حجاج سے لڑنے کے لیے نکلے تھے کہ وہ لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم جب اہل شام سے لڑنے کے لیے بڑھے تو میں نے علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اے ایمان والو، جو شخص یہ دیکھے ظلم اور تعدی پر عمل ہو رہا ہے اور برائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور اپنے دل سے اس کا انکار کرتے تو گویا محفوظ رہ گیا اور بری ہو گیا، اور اگر زبان سے انکار کر دے تو اجر کا حقدار بھی ہو گیا کہ یہ صرف قلبی انکار سے بہتر صورت ہے۔ اور اگر کوئی شخص تلوار کے ذریعے اس کی روک تھام کرے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ظالمین کی بات پست ہو جائے تو یہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کے راستے کو پا لیا ہے اور سیدھے راستے پر قائم ہو گیا ہے، اور اس کے دل میں یقین کی روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کو جناب حسن نصر اللہ کی شہادت کی تعزیت کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا رہے گا جہاد، حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 1 اکتوبر 2024۔ مولا فرماتے ہیں کہ جہاد دین کا ستون اور نیک بخت لوگوں کا راستہ ہے، مجاہدوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جہاد کا ثواب عظیم ترین ثواب ہے اور جہاد کو اسلام کی سرفرازی کے لیے واجب کیا ہے۔ مولانا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خدا نے جہاد کو اسلام کی عزت کے لیے واجب کیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تلوار کے بغیر نہ مسلمان کا غلبہ ممکن ہے اور نہ کافروں کا جھکنا، بلکہ کہنا چاہیے جس طرح دین اور مسلمانوں کے لیے انبیاء کی نصیحت ضروری ہے، ایسے ہی جنگ ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے، اس کا نفس نجات یافتہ، صحیح اور سالم، اور اس کی تجارت نفع بخش ہے۔ امام خمینی اپنی حکمت اور نصیحتوں میں فرماتے ہیں جب انسان خدا کے دین کو خطرے میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ خدا کے لیے قیام کرے۔ موت سے نہ گھبرائیے، اس لیے کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئیے اور خدا کے لیے قیام کیجیے، اپنے باطنی شیطانی لشکر کے خلاف تنہا اور شیطانی قوتوں کے خلاف سب مل کر قیام کیجیے۔ امام خمینی فرماتے ہیں اللہ کے لیے قیام کرنے میں شکست نہیں ہوتی۔ اگر ہم ایک دن خدا پر بھروسہ نہ کریں بلکہ تیل یا ہتھیاروں پر بھروسہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ ایسا دن ہوگا جو ہمیں شکست کی طرف لے جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ کا قیام اور آپ کی یہ تحریک الہی ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ امام خمینی فرماتے ہیں ساری طاقتیں خدا کے سامنے ہیچ ہیں، اللہ کے لیے قیام کرنے میں کسی زر اور زیاں کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ امام خمینی فرماتے ہیں جس ملک نے خدا کے لیے قیام کیا ہو اور خدا کے لیے ہی پائیدار ہے، وہ خدا کے لیے ہی اس کو جاری رکھے گا۔ قیام کی دعوت کے لیے امام خمینی فرماتے ہیں اسلامی ممالک کی ملتوں سے میری وصیت ہے، اس انتظار میں نہ رہیے کہ باہر سے آ کر کوئی تمہیں تمہارے مقصد یعنی کہ اسلام اور اس کے قوانین کے نفاذ میں مدد دے۔ آپ خود اس زندگی ساز کے لیے جس سے آزادی اور خود مختاری ملتی ہے قیام کیجیے۔ ملتیں اٹھ کھڑیوں اور اپنی حکومتوں اور بڑی طاقتوں سے نجات حاصل کریں۔ امام خمینی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ تمام ممالک مسلمان ایرانی مسلمانوں کے تجربوں سے سبق سیکھ کر مغرب کو منہ توڑ جواب دیں گے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور اسلام سے متمسک ہو کر اپنے کھوئے ہوئے افتخار کو حاصل کریں گے۔ آگے امام خمینی فرماتے ہیں اے دنیا بھر کے غیرت مند مسلمانوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور اسلام اور اسلامی ممالک کو اس تماریوں اور ان کے ایجنٹوں کے چنگل سے آزادی دلاؤ۔ امام فرماتے ہیں آیا دنیا کے مسلمانوں کے لیے شرم کی بات نہیں کہ اس قدر انسانی، مادی اور معاونی سرمایہ، اتنا عظیم ترقی یافتہ مکتب اور الہی سہارا رکھنے کے باوجود استکباری طاقتوں اور اس کے صدی کے دریائی اور زمینی قزاقوں کے رحم و کرم پر بیٹھے رہیں۔ ملتوں کو چاہیے کہ تحریک چلائیں، قیام کریں اور شر پسند عناصر سے نجات حاصل کریں۔ ملتیں اپنی جگہ سے حرکت کریں، اگر اس انتظار میں بیٹھی رہیں گی کہ دوسرے آ کر ان کی مدد کریں گے، مادی یا معاونی امور درست کریں، تو یہ اشتباہ ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں اور ان طاقتوں کے ہاتھ کاٹ دیں جو اسلام کی نابودی اور مسلمانوں کے اقتصادی ذخائر سے فائدہ اٹھانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں جابر حکومت میں خاموشی ملت اسلام کے لیے ننگ ہے۔
تمام اسلامی ملتیں بیداری اور ہوشیاری کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں اور ان فاسد حسدوں کی کلائیاں مروڑ دیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ملتوں کو بڑی طاقتوں کے تسلط میں دے دیں۔ ایرانی مسلمان ملت کی کامیابی بے شک ظلم کی چکی میں پسنے والی دنیا کی تمام ملتوں، خاص کر مشرق وسطیٰ کی ملتوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ کس طرح ایک ملت اسلام کے انقلابی آئیڈیالوجی پر بھروسہ کرتے ہوئے بڑی طاقتوں پر فوقیت حاصل کرتی ہے۔ مظلوموں اٹھ کھڑے ہو، امام خمینی فرماتے ہیں، اے دنیا کے مستضعفین اٹھ کھڑے ہوئیے، ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیجئے اور ستمگروں کو میدان سے بھگائیے کہ خدا کی زمین ہے اور اس کے وارث مستضعفین ہیں۔ اے دنیا کے مسلمانوں اور ستمگروں کے تسلط میں پھنسے ہوئے مستضعفوں اٹھ کھڑے ہو، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر متحد ہو جاؤ اور اسلام اور اپنے اصولوں کا دفاع کرو اور بڑی طاقتوں کے کھوکھلے نعروں سے خوف نہ کھائیے۔ آگے امام خمینی بیان کر رہے ہیں، آپ اے دنیا کے مستضعفوں اور اے اسلامی ملکوں اور دنیا کے مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو اور اپنے حق کو چھین لو۔ امام خمینی فرماتے ہیں، مکمل کامیابی یہ ہے کہ تمام ممالک اور سارے مستضعفین مستکبروں پر کامیابی حاصل کر لیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف لڑنا اور ظلم سہنا ہمارا طریقہ یہ ہے، نہ ظلم کریں اور نہ ظلم کے بارے میں سنیں۔ نہ ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں اور نہ ظلم سہتے ہیں، نہ ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں نہ کسی کا ظلم برداشت کرتے ہیں۔ ملت اسلام اس مکتب کی پیرو ہے جسے مکتب کے دستور عمل کا خلاصہ 2 کلموں میں ہوتا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ ہم پیغمبر اسلام کی رہبری میں ان 2 کلموں کا اجرا کرنا چاہتے ہیں، نہ ظالم بنے اور نہ مظلوم۔ آگے فرماتے ہیں امام خمینی، جس قدر ظالم کو اپنے ظلم سے نقصان پہنچتا ہے، مظلوم کو اس کے ظلم سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ 1 اکتوبر 2024 دنیا بھر کے مظلومین کی طرف سے ایران کی طرف سے تاریخی حملہ ہوا ہے اسرائیل پر، جس کے بعد امریکہ برطانیہ کو ذلیل اور رسوا اور کھل کر ایران نے اپنی طاقت نمائی کی جو عالم اسلام میں کوئی نہیں کر سکا۔ تمام عالم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رہبر انقلاب نے نماز جمعہ پڑھائی اور 24 گھنٹے پہلے بتا دیا کہ میں کہاں نماز پڑھاؤں گا۔ رہبر عالم اسلام نے لائیو پوری دنیا کے سامنے رہے اور نماز پڑھائی۔ مواسات، CIA اور دنیا بھر کی جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے منہ پر ایک تماچا لگا۔ صدر پزشکیان اسی وقت قطر گئے جہاں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ اور مواسات کے ہیڈ کوارٹر موجود ہیں۔ اسی وقت ایرانی وزیر خارجہ عراقچی اسرائیل کے بارڈر پر یعنی کہ لبنان میں حاضر ہوئے جہاں اسرائیل بے لگام حملے کر رہا ہے۔ اب ہم بیان کرتے ہیں کہ ایرانی میزائلوں میں کون سے صہیونی فوجی کے جو ہیں مرکز کو نشانہ بنایا گیا اور تباہ و برباد کیا گیا۔ ایک ہے نوتم ہوائی اڈہ، ایک ہے ہڈزم ہوائی اڈہ، ایک ہے کلوٹ ہوائی اڈہ، ایک ہے تلنوف ہوائی اڈہ اور ایک ہے 555 یونٹ جس کو آسمانی کوے کہتے ہیں، جو کہ الیکٹرانک جنگی مرکز ہے۔ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ ہوائی اڈہ خفیہ کارروائیوں میں جو ہے وہ شامل رہا ہے۔ شہید راہ حق حسن نصر اللہ کو بیروت میں امانتاً تدفین کر دی گئی ہے۔ خزدان میں جو ہے CTD کی کارروائی ہوئی ہے جس میں 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے افغانستان سے یہ آئے تھے۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے جو ہے بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، مہینے بھر کی تنخواہ چھین لی گئی۔ وزارت داخلہ جو ہے مسلح پسندی کا شکار ہے اور DIG جو ہیں اور IG جو ہیں یہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، اور اس سال ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 96 افراد جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ بے بس ہو گئی ہے حکومت، 3 مہینے سے زیادہ نہیں چلنے والی ہے حکومت۔ اسلام آباد کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک 63A جو ان کا وہ ہے اس کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کراچی میں اس سال لوٹ مار اور دیگر وارداتیں ہوئی ہیں، اس میں 471 افراد قتل ہوئے ہیں۔ اقدام اور قتل کے 583 واقعات ہوئے ہیں۔ ڈکیتی اور رزنی کے 3025 واقعات ہوئے ہیں۔ گاڑیاں چھیننے اور چوری کے 12598 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے جو ہے 6 اور 7 اکتوبر کو جو ہے مشترکہ غزہ ملین مارچ ہوگا، اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد عراق میں کئی نومولود بچوں کے نام حسن نصر اللہ کے نام پر رکھ دیے گیا۔ کہتے ہیں تعداد جو ہے وہ 100 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ یہ وزارت صحت نے بتایا کہ عراق میں کئی شہروں میں جو ہے
اپنے بچوں کے نام نصر اللہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ میں جو ہے بربریت جاری ہے، پناہ گزین کیمپوں پر اور ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں 100 افراد جو ہیں شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا جو ہے بیروت پر فاسفوس حملہ اور 2000 سے زائد جو ہیں لبنان میں شہید کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے بھی بڑی بمباری کی ہے اسرائیل کے اوپر، 200 سے زیادہ ان کے فوجی جو ہیں واصل جہنم ہو گئے۔ چین نے جو ہے پاکستان کے علماء کو جو ہے اس وقت طلب کر لیا ہے اور چین میں وزٹ کر رہے ہیں۔ آئین میں بلا جواز ترامیم کی کوشش، جس میں ججوں کی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے ملک میں عدم استحکام، 70 سے 90 دنوں میں پاکستان کی حکومت گر سکتی ہے اگر یہ 63 کا معاملہ، جس میں جج ریٹائر ہونے والے ہیں 30 تاریخ کو، اس سے پہلے ہی چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے۔ پاکستان میں جو ہے سالانہ 4 سے 5 ہزار خواتین جو ہے فیسٹولا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مرض ہے۔ دل کا رشتہ ایک ایپ ہے جس کی وجہ سے اب تک 20,000 شادیاں ہوئی ہیں، 5 ملین پروفائلز جو ہیں اس وقت ہیں، اور ان کو گولڈ ایوارڈ بھی جو ملا ہے۔ تجاوز ہٹانے پتھارے داروں کو 3,000 روپے مہینے دینے پڑتے ہیں۔ اگر حکومت ان ٹھیلے والوں کو جو ایک ٹوکن اگر دے دیں اور 3,000 روپے مہینے لیں تو لاکھوں اربوں روپے جو ہے گورنمنٹ کی اس میں جائے گا۔ لیکن یہاں کی جو حکومتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، یہ سارا خود جو ہے ریونیو اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور یہ سب مافیا ان کے ساتھ چلتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک DGISI جو ہے تعینات ہوئے ہیں، سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں، PhD ڈائریکٹر بھی ہیں یہ۔ ماہ ستمبر میں سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہے قتل کے 1,384 واقعات ہوئے ہیں اور جو 1,927 جو ہیں واقعات جو مجرمانہ قتل ہوئے ہیں۔ ایران اور افغانستان کی 900 کلومیٹر مشترکہ سرحد ہے اور ایران مہاجرین کی سب سے بڑی آبادی کی میزبانی کرتا ہے، جن میں 90% افغان ہیں۔ ایران نے 10 کلومیٹر دیوار بنا لی ہے اور 50 کلومیٹر کی دیوار اور بنانے والے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے موبائل صارفین کی تعداد جو ہے وہ 19 کروڑ 29 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بغیر ٹھوس ثبوت کے نئے حماس سربراہ شہید کیے جانے کا واویلا، آیت اللہ رئیسی کا ہیلی کاپٹر بھی پیجر دھماکے سے اڑانے کا انکشاف، 10 ممالک کے سفارتکاروں کی معلم جبہ آمد اور واپسی پر جو ہے ان کے اوپر حملہ ہوا، بم حملہ، جس میں 2 پولیس اہلکار جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور 4 جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ سفیر جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں۔ 12ویں جماعت کے امتحانی نتائج جو ہیں طلبات جو ہیں وہ سبقت لے گئی ہیں۔ رزلٹ 80% رہا، جبکہ A1 گریڈ کی جو ہے کوئی حاصل نہ کر سکا، گریڈ A1 زیادہ ملے۔ سینیگال کشتی میں جو ہے 30 ہلاکتیں ہوئیں، یورپ جا رہے تھے اور ان کی لاشیں ملی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کے بہترین بیانات آ رہے ہیں اور سراج الحق بھی جو ہے فلسطین کے لیے بہترین اور رول ماڈل کے طور پر امام حسین علیہ السلام کا بیان دے رہے ہیں۔ کمرشل بینکوں نے جو ہے مہنگے ڈالر بیچ کر 65 ارب روپے کمائے، اس کے اوپر سینٹ میں بڑی بات ہو رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو کہ یہ پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کو دیتی ہے، یہ زیادہ تر سرکاری ملازمین کو نوازا ہے۔ انکشاف ہوا ہے کہ 2,000 سرکاری ملازمین اور ان کی بیویوں اور بیواؤں کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہوئی ہیں اور $37,000 کا جو ہے رپورٹس خریدنے کا جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن وہ $4 لاکھ میں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی کیس اس وقت عدالت میں چل رہا ہے۔ نئی دہلی میں جو ہے BJP ایک مسجد شہید کرنے پر تل گئی ہے، اس سے پہلے کئی مساجد کو شہید کر چکے ہیں۔ نجی اسکول جو ہے 10% بچوں کو مفت تعلیم دینے کے لیے پابند ہوں گے، جبکہ 20,000 گورنمنٹ اسکول تباہ کر دیے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ میں کرپشن، امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر کرپشن کا پتہ لگا تو فنڈ بند کر دیں گے۔ ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں یہ کھا جاتی ہیں اور جو متاثرین ہیں بیچارے رہ جاتے ہیں۔ نئے امریکی صدر سے پہلے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اسرائیلی جو فلائٹس ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں سعودی عرب کے اندر۔ ہالینڈ نے جو ہے سعد رضوی اور اشرف جلالی کو مانگ لیا ہے۔ انہوں نے جو ہے گیرڈ ولرڈ، یہ ملعون تھا، اس کو قتل پر اکسانے پر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے۔ کابل میں جو ہے خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں 6 افراد جاں بحق، 13 زخمی ہوئے۔ داعش نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ افغانستان میں داعش جو ہے پورے عراق، شام، لبنان سے لا کے ان کو یہاں پہ ڈالا گیا ہے۔ مجرمانہ سرگرمیوں ملوث 11 پولیس اہلکار اور افسران کو جو ہے معطل کر دیا ہے۔ امریکہ میں جو ہے سمندری سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے 223 ہو گئی، جبکہ سینکڑوں افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ 6 ریاستوں میں یہ تباہی مچی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے اہم ترین شخصیت ہاشم صفی الدین کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی تک کوئی ان کے بارے میں کنفرمیشن نہیں آئی ہے۔ اور جو دوسرے ان کے سربراہ ہیں مواصلات کے حزب اللہ کے محمد رشید اسکانی کو بھی کہتے ہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔
شمالی وزیرستان میں فورسز اور فتنہ الخوارج جو ہے فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور 5 جوان شہید ہوئے ہیں، اور اس میں خوارج کے جو ہیں 6 لوگ جو ہیں جان حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سوات میں بھی ایک حملہ ہوا ہے جس میں 2 خوارج جو ہیں جان حاصل ہوئے ہیں۔ ویسے پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں عمران خان کو فتنہ خوارج بھی کہنے لگ گئے ہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم جو ہے ابراہیم 3 روزہ دورے کے بعد پاکستان سے چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں جو ہے مہنگائی کی شرح میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، ایک ہفتے کے اندر 21% ضروری اشیاء کا اضافہ ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے جو ہے ڈینگی، چکن گونیا اور زیکا وائرس کے پھیلاؤ سے خبردار کیا ہے۔ روزانہ جو ہے 1600 کیس ہو رہے ہیں اس وقت ہاسپٹل میں، جن میں 300 کیس جو ہے ڈینگی وائرس کے ہو رہے ہیں۔ کراچی میں جو ہے میٹرک سائنس کے نتائج کا اعلان 27 سال کے بعد سرکاری اسکولوں کی جو ہے پہلی پوزیشن آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک دلچسپ بات بیان کرتے ہیں کہ جو عجیب ہے لیکن حقیقت ہے۔ قاسم سلیمانی 63 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ ابراہیم رئیسی 63 سال کی عمر میں، اسماعیل ہانیہ 63 سال کی عمر میں، حسن نصر اللہ 63 سال کی عمر میں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات بھی 63 سال کی عمر میں۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروردگار عالم کی حکمت ہے۔ پروردگار عالم تمام مومنین و مومنات کی شرعی حاجتوں کو پورا فرما، تمام مسلمانوں کو متحد فرما، تمام مومنین و مومنات شان قرار کو پوری دنیا کے اندر محفوظ فرما، ایران کو کامیابی، حزب اللہ، انصار اللہ، اجدل شعبی، پاسداران انقلاب اور فلسطینیوں کو کامیابی نصرت عطا فرما، صہیونیوں کو نیست و نابود فرما، تمام مومنین و مومنات کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا فرما، کسی کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔